يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی 131 نمبر کی آیت ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو ان کا ماضی یاد دلایا ہے کہ تم کیا تھے اور ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا احسان کی، اور اسی کو یاد کر کے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم لوگ مضبوط ہو کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں لڑ بھڑ کر ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم لوگ تو آپس میں دشمن تھے ایک دوسروں کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا. یہ احسان یاد دلایا. تم کیا تھے؟ تم تو آپس میں ایک دوسروں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے. دوسری نعمت آگے یاد دلاتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تو جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ گر جاؤ اندر. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، وہ اللہ تمہیں کھینچ کر باہر لے آئے. اس اللہ نے تم کو جہنم میں گرنے نہیں دیا، اللہ نے تم کو بچا دیا. یہ دو احسان اللہ یاد دلاتے ہیں. پھر اس کے بعد كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ہم اپنی آیتوں کو ایسے ہی تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. دنیا کا یہ پورا نظام، کائنات کو اللہ نے بنایا ہی تھا اپنی پہچان کروانے کے لیے. اللہ کون ہے کون جانتا ہے؟ کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تو ہمیشہ سے، لیکن اللہ کو اپنی پہچان کروانی تھی. اللہ خود فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانے پروردگار کون ہے. فخلقت الخلق، تو اس کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق میں جہاں تک بات آتی ہے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی تمام چیزیں مخلوق.
جس میں ہم بھی آ گئے اور ہمیں چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزیں بھی آ گئی. پھر ان مخلوقات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ تمام کے تمام دنیا کی جتنی تمام ضرورت کا سامان ہے وہ سب میں نے صرف اور صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا، تمہاری ضرورت کے لیے ہی. سوال ہوتا ہے پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتے انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان جناتوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کتنا رحیم، کتنا کریم آقا ہے میرے بھائیوں. سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہماری ہدایت کا کوئی سامان نہ ہو، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، بھٹکتے چھوڑ دیا فی طغیانہم یعمہون کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو. نہیں، اس نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، فوراً اللہ نے کوئی نبی اتار دیا. اور اس نبی نے، حالانکہ اس نبی کے پاس اپنا پاور اتنا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو ایک جھٹکے کی بددعا میں اپنی پوری امت کو تباہ و برباد کروا سکتا تھا. لیکن وہ نبی کو اللہ نے دل بھی اتنا بڑا دیا کہ اپنی ہی قوم، اپنی ہی امت کی گالیاں بھی برداشت کی، امت کے پتھر بھی کھائے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی وہ نبی اپنی امت کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا. اور یہ ایک دو کے ساتھ نہیں ہوا، کم و بیش 1,24,000 کے قریب نبی اس کائنات کے اندر تشریف لائے. جب بھی دنیا کو ضرورت پڑی، بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی کھیر تھی، وہ سیدھے ماننے والے نہیں تھے، تو ان کے لیے پرائیویٹ محلہ وائز بھی نبی اتارے. اور بھی پتا چلا کہ ایک گاؤں میں 3 محلے ہیں، 3 الگ الگ نبیوں کی ضرورت ہے، وہاں 3 نبی بھی اتارے. جیسی ضرورت پڑی، جب بھی قوم صحیح راستے سے بھٹکی تو اللہ نے نبیوں کو اتارا. نبی آئے جنہوں نے اپنا پورا آرام قربان کر دیا، کھانا پینا قربان کر دیا، اپنی زندگی قربان کر دی، لیکن اپنی امت کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا. اب یہ نبیوں کا سلسلہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا تھا. چنانچہ آخری نبی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتارا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا جو سلسلہ چلا تھا، اے میرے محمد، آپ کے اوپر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، انسانوں کا پیدا ہونا تو ختم نہیں ہوا، دنیا تو ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کی دنیا کے پردہ فرما گئے، ابھی 1444 سال گزر گئے، 1500 سال کے قریب کا عرصہ ہونے آیا، ابھی بھی انسان پیدا ہو رہے، دنیا چل رہی. تو کام کون کر رہا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانا، غلط راستے کی طرف سے ہٹا کر صحیح راستہ دکھانا. جو نبیوں والا کام تھا وہ کس کو کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے آقا ہم سب کو فرما کے گئے ہیں، ہم سب کو یہ فرما کے گئے ہیں ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 طریقے چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے طریقے ہیں. تم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری، یہ خالی امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خالی مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو دین کو تھوڑا کچھ جتنا بھی وہ جانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی جانکاری کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی. کوئی صحیح راستے سے ہٹ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ رہا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دے کر گئے. اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن محمدی مشن، محمدی محنت، محمدی کام یہ ختم نہیں ہوا، وہ تو قیامت کی صبح تک جاری رہے. ہاں، جب اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا اللہ کا نام لینے والا،
تب اللہ فرمائیں گے اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہوگا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. اللہ فرماتے ہم سب تباہ و برباد کر دیں گے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ اتنے مضبوط مضبوط پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں, جس کو کھودنے کے لیے نہ معلوم کتنے ٹنوں کرین کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنے جسمی لگتے ہیں تب جا کے وہ پہاڑ کھودے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہمارا اشارہ جس دن ہوگا یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں. اتنا بڑا آسمان جو برسوں سے اس بغیر ستون کے کھڑا ہے, آج تک اس میں کوئی دراڑ نہیں آئی. اللہ فرماتے جس دن دنیا کو ختم کرنا ہوگا اس آسمان کو بھی ہم ہوا بنا دیں گے, ختم کر دیں گے, زمین کو پھاڑ دیں گے, ہم پورا سلسلہ کائنات کا درہم برہم کر دیں گے. جب اس سرزمین کے اوپر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب آئے گی قیامت. اور پھر اس قیامت کے جتنے طریقے ہیں, ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس, حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا جب امانت ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جب امانت ختم ہو جائے گی. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ امانت ختم ہونے کے کیا معنی ہے, کیسے امانت ختم ہو جائے گی؟ تو حضور نے پھر اس کے معنی بتائے. حدیث کی کتابوں میں بابو اشراط الساعہ یہ ایک عنوان, ایک ہیڈنگ ہے عربی میں, بابو اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں کا بیان. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیامت کی پوری نشانیوں کو بیان کیا اور فرمایا جب دیکھو کہ تمہارے معاشرے میں یہ تمام کام ہونے لگے تب انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی. پھر وہ لمبی حدیث, اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت القينات في المعازف وظهرت الأصوات في المساجد فعند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآيات تتابع كنظام سلك قطع سلكه فتتابع. یہ پوری حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی. اور فرمایا کہ جب یہ کام ہونے لگے تمہارے معاشرے میں تب انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی. لیکن اس سے پہلے قرآن اور حدیث یہ دو راستے تمہارے سامنے موجود ہیں, تمہیں اسی کو پکڑ کے چلنا ہے. اور ہاں ضرورت اور اہم بات جو سب سے بڑی سکھائی امت محمدیہ کو وہ یہ کہ کبھی بھی شرک کے اندر مت پڑو. تمہاری نمازوں میں کبھی کوتاہی آ گئی, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں کہیں نہ کہیں کمی آ گئی, اور وہ اللہ اگر معاف کرنے پر آ گیا تو بڑا غفور الرحیم ہے. احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے, کوئی ایک ادا اگر پسند آ گئی, کھجلی والے کتے کو اگر دوا ڈال دی تھی, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تھا, کسی کو سردی لگ رہی تھی آپ نے کم از کم کوئی اس کے اوپر لحاف اڑا دیا تھا, کوئی ایک ادا اگر پسند آ گئی, معاف کرنے پہ آ گئے, وہ معاف کر دے گا. لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے عقیدہ سکھایا. اور ہمارے مسلم معاشرے میں بچپن سے بچہ جب سے بولنا سیکھتا ہے اور مسجد کے امام صاحب کے پاس یا مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھایا گیا کہ اس پر ایمان لانا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا گیا اور سکھانے کے بعد یہ باتیں ان کے ذہنوں میں, دماغوں میں پیوستہ کر دی گئی کہ دیکھو جان اگر دینے کی بات آئے تو ایک کیا 10 جانیں قربان کر لینا, اپنے ایمان کا سودا مت کر. کیونکہ شرک اللہ کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. موجودہ حالات جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں میرے بھائیوں, وہ زمانہ گیا جب لوگ میدانوں کے اندر آ کے تم سے لڑا کرتے تھے. اب تلوار, نیزے, گھوڑے, ہاتھی, نیزے, بھالے, ان سے لڑنے کا زمانہ نہیں. اب یہ لوگ آپ کے مائنڈ کا کھیل کھیلتے, آپ کے دماغوں سے لڑتے ہیں, آپ کے عقیدوں سے لڑتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا مجمع ہے,
اس پورے مجمع کے اندر کتنے عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو 40 پلس ہے، جو 50 پلس ہے، کچھ ایسے جو بھی انڈر 40 ہے، 40 کے اندر ہے، 30 کے اندر ہے، جو 40-50 پار کر چکے ہیں، چلو ان کو جانے دو. ہمارا حملہ جو ہونا چاہیے وہ 30 سال کے نوجوانوں کے اوپر ہونا چاہیے. ان کے دماغوں سے کھیلو، ان کے عقیدوں سے کھیلواڑ کرو. بظاہر شکل و شباہت کے اعتبار سے تمہیں یہ مسلمان نظر آئے، لیکن اندر سے ان کا ایمان پورا کا پورا کھوکھلا ہو چکا. جب موقع آئے ان کو کہا جائے کہ اپنے ایمان کا سودا کرو تو نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ لڑائی چلی جا رہی ہے ابھی. ایک طرف عیسائیت، ایک طرف یہودیت، قادیانیت، مرزائیت اور غامدیت، نہ معلوم کتنے فرقے ہیں میرے بھائیوں جو دین بدین نئے نئے طور پر پنپ رہے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ، نئے نئے فتوے، اور ان کا ٹارگیٹ کالجز میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ینگسٹر جو ایمان سے دور ہیں، جن کے تعلقات اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ ماں باپ کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں، ماں باپ کو یہ پوچھنے کی فرصت نہیں ہے پورے دن کی 24 گھنٹے کی روٹین لائف میں کبھی بچے کو بیٹھ کر یہ پوچھا ہو کہ بیٹا پورا دن تمہارا کہاں گزرا، کہاں گئے تھے، کہاں اسکول میں پڑھے، کیا پڑھے، کون سے تمہارا فرینڈ سرکل ہے، کن لوگوں کے پاس تم بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، کیا کھاتے ہو پیتے ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن ہے. ایک دن تو کیا ہفتے میں کبھی باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی جو اپنے اولاد کی خبر گیری کرے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا نام تھا یہ بچے اغوا ہو چکے ہیں، کڈنیپ ہو چکے ہیں. یہ بچے تمہارے بچے نہیں ہیں، تمہارے بچے کڈنیپ ہو چکے ہیں، اب یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. پورا آرٹیکل ہے، اردو لینگویج کے حساب سے لکھا گیا تھا، لیکن اس میں اسی بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی بچوں کو کڈنیپ ہونے سے بچاؤ. وہ کڈنیپ اصل کڈنیپ نہیں ہے جو تمہارے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور تم سے کوئی فروتی کی رقم مانگتا ہے. وہ کڈنیپ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ دے دو شاید وہ بچہ واپس بھی آ جائے. لیکن یہ جس کڈنیپنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جس اغوا کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تمہارے ایمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہارے بچوں کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایمان کے حلقوں سے دور کیا جا رہا ہے. ان کو پیسہ کمانے کی لت ایسے لگا دی جائے، ان کو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی لت ایسے لگا دی جائے، ان کے لائف اسٹائل کو ایسا بدل دیا جائے کہ اپنی لائف اسٹائل ہی کو پورا کرنے کے اندر اتنا پیسہ کمانے میں لگ جائے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جائے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ یہ اپنا ایمان کا بھی سودا کرے. یہ صورتحال ہے میرے بھائی. ریسرچ کیا گیا ہندوستان لیول پر کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. کوشش کی گئی، اس کے اوپر پورا ریسرچ کیا گیا، کیا وجہ کیا ہے. تعلیم کی کمی ہے، جہیز زیادہ مانگا جاتا ہے اس کی کمی ہے. پرابلم کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ معلوم کرو. بہت ساری وجوہات سامنے آئی، ان میں سے ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ سامنے آئی، شاید ہم لوگ کبھی اس پر ڈسکس نہیں کرتے، وہ وجہ یہ سامنے آئی میرے بھائیوں، لڑکیاں ہمارے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کو ہی تیار نہیں. کیوں تیار نہیں ہے؟ ہمارے لڑکوں میں تعلیم کی کمی، تہذیب کی کمی، بات چیت کرنے کا انداز نہیں، بزنس کے لیے مائنڈ ان کے پاس ہے ہی نہیں. بزنس مائنڈ اگر کہا جائے تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تعلیم کی زیرو بتا سناٹا ہے یہاں پر. اگر ان کو پوچھا جائے کہ بھئی 10ویں 12ویں تک پہنچے ہوئے کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو اگر کہا جائے کاروبار، باپ کے کاروبار پر بٹھا کر یہ کہا جائے بیٹا اس چیز کی تمہیں ڈیل کرنی ہے، تم اپنے کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرو گے بتاؤ، تو اس بچے میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں. ہمارے نوجوانوں میں یہی سب سے بڑی کمی ہے. وہ لڑکی خود پہلی ملاقات میں انکار کر دیتی کہ میں اس آدمی کے اپنا لائف پارٹنر کیسے بنا سکتی ہوں، میری پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ کیسے گزر سکتی ہے جس کو کم از کم اپنی بیٹر ہاف کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ بیوی ہوتی کیا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، جس کو خود اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کس طرح عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی. لڑکی پہلی ملاقات میں ریجیکٹ کر دیتی.
یہ بھی ایک ریزن سامنے آیا کہ تعلیم کی کمی، تہذیب کی کمی، علم کی کمی، بزنس مائنڈ نام کا کوئی چیز ان میں ہے ہی نہیں. جو 40-50 سال کے اوپر گزر گئے، کاروبار کو ہینڈل کر دیا، آج ان کو پوچھو کہ تمہارے بچوں کو لاؤ ذرا بٹھاؤ اپنی دکان کے اوپر، ہفتہ اپنے ساتھ رکھو اور کہو کہ کیسے ہم کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے، ذرا تم کر کے بتاؤ. اس میں وہ صلاحیت نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے صرف مسلمان ہونے پہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ چلی آئے گی؟ وہ زمانہ گیا جب بوڑھوں کے کہنے کی وجہ سے ایک پڑھی لکھی اچھی خاصی لڑکی، اسکول میں اچھے پگار پر پڑھانے والی لڑکی بھی کسی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بھی شادی کر لیا کرتی تھی ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب آپ وہ نعرہ ختم کر دیجئے، لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ. اب نعرہ نیا لائیے، لڑکوں کو پڑھاؤ لڑکی کو بچاؤ. لڑکوں میں دن بدن تعلیمی معیار کم ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں. 40 کے قریب ہمارا پرسنٹیج لڑکوں کی تعلیم کا 40 کے قریب پہنچ چکا ہے، جو انتہائی افسوس کی بات ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ تعلیم کے نام پر جنازہ نکال چکے ہیں ہمارے نوجوان. پھر یہ کہ ماں باپ اچھی خاصی فیس بھر کے 15,000 20,000 25,000 اتنی بڑی فیس بھر کے اچھے کالجز میں CBSE نہ معلوم کون کون سی اچھی اسکولوں میں ان کو پڑھاتے ہیں. اور پھر دیکھیے ان کی تہذیب کا عالم کیا ہے. ان کی تہذیب کا عالم کیا ہے. جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے وہ بچے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ میرے بھائی جو 6ٹھی میں پڑھ رہا ہے، 7 اسٹینڈرڈ میں 8 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے، وہ حقے کا شکار ہو چکا ہے، سگریٹ کا شکار ہو چکا ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے. 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہے بھائی، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ جس کو خود اپنا پجامہ کیسے پہننا ہے، اس کو اپنا انڈرویئر کی صحیح معلومات نہیں ہے، وہ بچہ سگریٹ نوشی کے اندر مبتلا ہے. ای سگریٹ نام کی جو سگریٹ نکلی ہے اس کے اندر مبتلا ہے. اور وہ بچے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے معلوم کرو کہ بیٹا ان پیسوں کو تم نے کہاں پر خرچ کیا. یہ ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. یہ حساب تو دینا پڑے گا اللہ کو. اور ہم تو ایک مسلمان ہیں الحمدللہ، چاہے کمزور ایمان والے ہیں، لیکن عقیدہ تو مضبوط ہے اس بات پر کہ ایک نہ ایک دن مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے سیدھا جنت میں کیسے داخلہ ملے گا جب اپنی زندگی کا حساب ہی نہیں دیا ہوگا. تو زندگی کا حساب دینا ہے. آپ باپ بنے ہیں تو بچوں کی پرورش کے معاملے میں آپ نے کیا ذمہ داری نبھائی تھی، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان بچوں اور بچیوں کی عقیدے کی پہلی فکر کرو. نوجوانوں میں تعلیم زیادہ سے زیادہ ہو، ایجوکیشن اچھا آئے، دینی نسبت پر دین کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھا ایجوکیشن حاصل کرے. اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے بچوں اور بچیوں میں. اور اس سے بھی بڑی بات ان کے عقیدوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہے. کبھی بات کر کے دیکھو بچوں کے ساتھ بات کر کے دیکھو. گوہر شاہی ایک نیا فتنہ وجود میں آیا ہے جس نے احمد آباد میں اپنا سینٹر بنایا ہے. ابھی گوہر شاہی یورپ سے ہینڈل کرتے ہیں وہ لوگ. علماء نے فوری طور پر اس کی پکڑ تو کر دی، لیکن پتا چلا جب تک ہم نے پکڑ کی تب تک وہ لوگ کتنی بڑی بڑی کالجز اور اسکول کے اندر پہنچ چکے تھے جن کا پہلا عقیدہ ہی، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، پہلا عقیدہ ہی جن کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو نہیں جانتے. کتنی خراب بات ہے میرے بھائی. یہ نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. پھر ان کو کہ اگر پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کہاں سے بیان کر رہے تھے، کہ قرآن سے بیان کر رہے ہیں. قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے جو آپ کے پاس قرآن ہے اس کے 30 پارے ہیں. اصل قرآن وہ نہیں ہے. قرآن تو 40 پاروں کا تھا. یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں کہ قرآن تو 40 پاروں کا تھا. 10 پارے ایسے ہیں جو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس رہتے ہیں جو تم کو نہیں بتائی جاتی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گول گول باتیں. اور ان 10 پاروں میں جو اہم باتیں ہیں وہ باتیں کبھی کبھی ہم نکال کے آپ کو بتاتے ہیں. نوجوان، کیونکہ گھر کا بیسمنٹ جو مضبوط ہونا چاہیے، گھر کا پایا
عقیدے کے اعتبار سے جو مضبوط ہونا چاہیے وہ مضبوط ہوا نہیں تھا، چنانچہ کالجز اور اسکول میں جا کے وہ بچہ بہک جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے وہ اپنے باپ سے بحث کرنے لگتا ہے، پھر یہ تعلیم رفتہ رفتہ اس کو اسلام اور ایمان ہی سے دور کر لیتی، پھر وہ کیسے بھی زندگی گزارے اس کو ایک زندگی گزارنے سے مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو، محمد رسول اللہ پر درود و سلام نہ ہو، ایسی زندگی وہ گزارتا ہے، اور ہماری فہرست میں وہ مسلمان لکھا جاتا ہے، اللہ کی فہرست میں وہ کافر لکھا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، موجودہ زمانے میں ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے نئے نئے طور و طریق، نئی نئی ویب سائٹ، نئے نئے گیمز، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے سافٹ ویئر وجود میں آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے پیسہ کمانے کے دوسرے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نوجوانوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، آپ بھلے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور آپ موبائل استعمال کرتے، سافٹ ویئر استعمال کرتے، کوئی بھی نئی چیز جب آپ کے پاس آتی ہے اور اس میں آپ کو پیسہ کمانے کا کوئی شارٹ کٹ بتایا جا رہا ہے، تو کمانے سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کیجئے، معلوم کیجئے کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شارٹ کٹ میں آپ کو پیسہ آتا ہوا تو دکھائی دیا اور پتا چلا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، حلال الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں۔ خطرے کی جو بات ہے وہ ان دونوں کے بیچ کی ہے، جو شک والی بات ہے، اس سے بھی اگر تم بچ گئے تو حلال اور حرام تو واضح ہے۔ بچنے کی جو ضرورت ہے وہ شک والی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں پر آپ کو اطمینان نظر نہ آوے، شک نظر آوے کسی بھی پیسوں کے بارے میں، وہ راستہ ہی چھوڑ دو۔ جب تک آپ کسی بھی معاملے میں مطمئن نہیں ہو جاتے، سیٹسفائڈ نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اس راستے کو کبھی نہ چنو۔ کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ ایسا بتایا جا رہا ہے نئے نئے طریقوں سے، نئی نئی ٹیکنیک سے، کہ نوجوان فوراً اس کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کو تھوڑا منافع کیا ہو گیا، وہ فوراً یوٹیوب کے اوپر اپنا ویڈیو بنا کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا کما لیا، میری بیوی بچوں نے اتنا کما لیا، تم لوگ بھی لائن میں لگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، حلال اور حرام کی تمیز کو واضح کرو۔ پیسہ کمانے سے پہلے دیکھو کہ کون سی چیز ہے، اور ہمیشہ پہلے تو ماں باپ بچوں کو سکھاتے تھے، بوڑھے لوگ سکھاتے تھے کہ بیٹا شارٹ کٹ کسی بھی راستے میں خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کسی بھی راستے میں شارٹ کٹ نہ اپنایا کرو، خاص طور پر پیسہ کمانے میں شارٹ کٹ کبھی نہ اپنایا کرو، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں تمہیں ہلاکت کی طرف یا حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ان راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو پڑھا کرو، ایمان مجمل، ایمان مفصل سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ بچوں کو کبھی لے کر بیٹھو تو کہو کہ بیٹا چلو پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے ایمان مفصل؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر میں ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور میں جانا ہے، اس پر میں ایمان لایا۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اپنے گھر میں چرچے ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، کامیاب ترین انسان وہ ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں، کیونکہ ایمان کے اوپر ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہی ہے کہ جو موجودہ حالات میں اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔